السلام علیکم جی، آپ سب کو خوش آمدید ہماری کائنات میں ایک بار پھر سے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان حمید، جو امریکہ سے ہمیں رونق بخشتے ہیں ہماری کائنات کے ہر پروگرام میں۔ میرا نام عمیر عاصم ہے، اور ہم دونوں آپ کے سامنے کائنات کی، فلکیات کی، اسٹرانومی کی نئی خبریں، نئے ہونے والے جو جو ہونے والی تحقیقات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سو اس بار ڈاکٹر سلمان، میں نے ذرا ڈفرینٹ کچھ سوچا۔ آج کل چونکہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، اور وہ ذرا آفیشیل لیول پہ بھی چلا گیا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو قابو کرتے ہیں اور آپ سے کچھ صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ میری جو مراد ہے وہ ہے یہ جو مسئلہ بنا کرتا ہے چاند کا، کہ چاند کو دیکھا جائے نہ دیکھا جائے، کیسے دیکھا جائے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نظر آ سکتا ہے نہیں نظر آ سکتا، سو ہزار اس میں باتیں چل پڑتی ہیں۔ سو اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ سے بات کروں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا گلا خراب لگ رہا تھا مجھے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے، وہ مجھے الرجیز ہوئی ہوئی ہے اچھا اور شکریہ صحت کا سوال پوچھنے میں، مگر ہاں نہیں ٹھیک ہے ویسے۔ اچھا خالی آج کل جو ہے وہ گھاس اور پھپھندی، ان دونوں کی مجھے الرجیز ہیں، اور آج کل بہار کا موسم ہے تو او او اچھا اچھا اچھا، تو پھر اس تو وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ویسے ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے مصیبت ہوگی۔ چلیں اب امید ہے کہ آپ کو میں زیادہ نہیں بلواؤں گا۔ تو اچھا، میں ڈاکٹر صاحب جو آپ کے سامنے دو چار چیزیں ہیں میرے ذہن میں۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا الگ الگ کر کے دیکھیں، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں کچھ کنفیوژن ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی، کہ سائنسی طور پر پہلے آپ یہ مجھے بتائیے کہ نیا چاند کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ نیو مون یا نیا چاند، تو جب اسٹرانومرز اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن تھوڑی فرق ہوتی ہے۔ جب ہم رمضان کے آخر میں یا رمضان کے شروع میں جب ہم چاند دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کریسنٹ کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کو جو ہے وہ ہلال جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اسٹرانومی کے حساب سے نیا چاند وہ ہوتا ہے جب آپ کو چاند بالکل نظر نہیں آتا، اور آپ اس کو بڑے پریسائسلی آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آربٹ میں۔ تو اب آپ کے پاس چاند ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ سورج کی جو ہے اس کو ریفلیکشن ہے۔ تو زمین دیکھ رہی ہے، سورج ایک طرف ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، تو ہمیں چاند کی ایک سائڈ نظر آتی ہے۔ اب وہ جو سائڈ ہمیں نظر آتی ہے اس کے اوپر سورج کی کچھ روشنی پڑتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ اب اگر وہ سائڈ کے اوپر کوئی روشنی نہ ہو تو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی، اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب سورج ایک طرف ہے اور چاند جو ہے وہ ہم میں اور سورج کے بیچ میں ہے۔ وہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نئے چاند کی۔ لیکن اب آپ یہ کہیں گے کہ ایک منٹ، اگر وہ زمین اور سورج کے بیچ میں ہے تو وہ تو ایکلپس ہونا چاہیے، اور کبھی کبھار وہ ایکلپس بھی ہوتا ہے جس کو ہم سولر ایکلپس کہتے ہیں، لیکن کیونکہ چاند جو ہے اس کا آربٹ جو ہے وہ تھوڑے سے اینگل کے اوپر ہے، تو ہر ایکلپس ہوتا ہے، کبھی کبھار جب وہ بالکل سورج اور زمین کے بیچ میں ہو تو ایکلپس ہوتا ہے، ورنہ وہ اسی ڈائریکشن میں ہوتا ہے جس وقت جو زمین اور سورج کے درمیان کی ہے، لیکن وہ اوپر یا اس کے نیچے ہوتا ہے۔ اور پھر تمام اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو منہ ہے چاند کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ بالکل سورج کی دوسری طرف ہے، تو کوئی روشنی ہم تک نہیں آ رہی۔ تو ہم اس کی ایگزیکٹ پریسائسلی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائم کیا ہے، اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کنجنکشن، ٹھیک ہے۔ اور وہ نیا چاند کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جب چاند جو ہے وہ اپنے آربٹ میں زمین کے گرد جب وہ گھومنا شروع ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے ہمیں اس کی تھوڑی سی وہ روشنی نظر ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کو ہم ہلال کہتے ہیں یا ہمیں کریسنٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے جب وہ دوسری طرف جاتا ہے، آپ سوچیں تو آپ کو فل مون ہے، کیونکہ آپ کو تمام روشنی جو ہے وہ سورج سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو پورا گول نظر آ رہا ہے۔
تو اس وجہ سے وہ ہوتا ہے. تو اسٹرانومرز کے حساب سے نئے چاند کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو چاند نظر نہیں آتا. ہوں ہوں اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ بالکل سورج کی سمت میں ہو جاتا ہے، اور سورج کی کسی بھی روشنی کو وہ ہم تک منعکس نہیں کر سکتا، ریفلیکٹ نہیں کر سکتا، اور ہمیں ہمارے لیے وہ بالکل ایک طرح سے غائب ہو جاتا ہے نا، تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا، اسٹرانومی میں تو اسٹرانومرز کے ہاں تو بڑی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، اور جیسے موبائل فونز کی ایپس میں دیکھ لیتے ہیں، ہر جگہ تو بہت ایزی ہے، دیکھ لیتے ہیں. صدیوں کے سفر کے بعد انسان نے یہ تو سیکھ لیا کہ کیلکولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی لوکیشن پر. اب میں ذرا ٹیڑھے سوال کی طرف آؤں گا. لیکن میں ایک بات کہوں، ہاں. ایک بات میں خالی اس حساب سے کہ کیونکہ ہمیں آربٹس کی بہت اچھی قسم کی ہمیں نالج موجود ہے، تو آپ یہ جو چیز ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ ہزاروں سال پہلے کی ہوں اور ہزاروں سال فیوچر میں، ہوں ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ چاند، زمین اور سورج ان کا آربٹ کیسے کام کرتا ہے، ہمیں کافی پریسائسلی وہ انفارمیشن پتہ ہے. تو اگر آپ کہیں کہ یار آج جو ہے وہ 2019 ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 25,019 میں کس وقت نیا چاند ہوگا، آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے سیل فون کے اوپر جو ہے اگر آپ وہ ایپ لیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ چیز. تو یہ چیز کوئی مسٹری نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوئی ہے اور بڑی پریسائسلی کیلکولیٹ ہوئی ہے. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں کے ہاں علمی بنیادوں پر نیا چاند کب ہوگا، یہ اس پہ کوئی تجسس نہیں رہا، یہ کوئی پرابلم نہیں رہا، اور اس کو نہیں، بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، right. اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک سیاق و سباق بنا کر اب یہ دینی طور پہ اور اس سے پہلے جیسے کیلنڈرز جو ہیں، ظاہر ہے اس میں بڑا حصہ سورج اور چاند کا ہے. اب اس وقت موضوع نہیں کہ اس کے اوپر میں آپ سے زیادہ تفصیل پوچھوں، لیکن یہ کہ جو قمری کیلنڈرز ہیں، لیونر کیلنڈرز، ان سے بھی حساب رکھا جا سکتا ہے وقت کا، مہینوں کا، سالوں کا، اور شمسی کیلنڈر سے بھی. تو اس وقت ہماری گفتگو شمسی کیلنڈر پہ نہیں، لیکن یہ جو قمری کیلنڈر سے حساب رکھا جاتا ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہلکا سا کہ قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر ایک ساتھ نہیں چلتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مختلف موسموں میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، بدل رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیلنڈرز جو ہیں یہ بہت عرصے سے لوگ جو ہیں مختلف قسم کے کیلنڈرز یوز کرتے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ شمسی یا سولر کیلنڈر یا قمری یا لونر کیلنڈر، کچھ کیلنڈرز ہیں جو شمسی قمری کیلنڈرز ہیں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ 12 مہینے جو ہیں، جس طرح جو ہم استعمال کرتے ہیں اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، اس میں آپ نے کہا کہ جس طرح سے وہ ہر سال جو ہے اس کے ٹائم بدلتے رہتے ہیں، تقریباً 11 دن جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں تقریباً. لیکن جب لوگ شمسی قمری کیلنڈر یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی مہینے کے اندر وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ مہینے شفٹ نہیں ہوتے سورج کے کیلنڈر کے حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے، یعنی کہ کیلنڈرز کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، بہت ٹف ایشو ہے. کیونکہ اگر آپ شمسی کیلنڈر کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہوگا لیپ ایئر ہر 4 سال کے بعد جو ہے آپ کی فروری میں ہم ایک دن ایڈ کرتے ہیں، وہ 29 فروری جو ہے وہ ہر 4 سال کے بعد آتی ہے، ہر سال نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہیں انسان جو ہیں ہم نے اپنے دن بنائے کہ ہمارے دن کیسے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم نے 24 گھنٹوں میں بنا دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کیا کہ آربٹس کے حساب سے ہم بنائیں گے. شمسی کیلنڈر میں یہ ہے کہ کب زمین جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر دوبارہ آتی ہے سورج کے گرد گھومنے میں. اب وہ پوائنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کے دن کے حساب سے وہ ایگزیکٹلی پریسائز ہو،
وہ تو اسٹرانومی کے حساب سے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو پھر دنوں کے حساب سے ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب انہوں نے کچھ عرصے سال پہلے جو ہے کچھ 100 سال پہلے یہ کیا کہ نہیں، لیپ ایئر اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. اور ہم کچھ سیکنڈ بھی ایڈ کرتے ہیں آخر میں، کبھی کبھار وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 1 سیکنڈ ایڈ کر دیا اور مختلف چیزیں. قمری کیلنڈر میں جس طرح ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو خالی لونر کیلنڈر ہے، اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ چاند جو ہے وہ کب ایک آربٹ کرتا ہے زمین کے گرد. سولر کیلنڈر میں زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، لونر کیلنڈر میں چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو اس حساب سے وہ کرتے ہیں. اب کس وقت، تو اس میں ایک فرق جو ہے وہ جس میں دینی اور سائنسی بات دونوں کمبائن ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ نیو مون یا نیا چاند اسٹرانومی کے حساب سے تو وہ یہ ہے کہ جب ہمیں چاند نظر نہیں آئے گا. لیکن جب ہم لونر کیلنڈر کی بات کرتے ہیں، اس میں اسلامی اس میں جو ہے اس میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیا جو مہینہ ہے وہ شروع ہوگا جب آپ پہلی دفعہ ہلال دیکھیں، آپ چاند کی پہلی دفعہ جو ہے وہ کریسنٹ دیکھیں. تو وہ ایک مختلف چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پھر دوسرے فیکٹرز کا استعمال کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کب چاند نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک چوائس ہے، یہ ایک کہ لونر کیلنڈر آپ بالکل نیو مون کے حساب سے، ایسٹرونامیکل نیو مون کے حساب سے شروع کریں، یا آپ اس وقت شروع کریں جب آپ کو پہلا ہلال نظر آئے. تو اب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کم از کم میرے حساب سے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے پہلا ہلال دیکھنے کا، یہ بڑا ٹرکی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو موسم کیسا ہے، آپ کا وہاں پہ آب و ہوا کیسی ہے، آپ کا بادل ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا چاند کی عمر کیا ہے، کتنا وہ قریب ہے کہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. بہت سارے فیکٹرز اس میں آتے ہیں، اور اس کے اوپر بحث بہت عرصے سے ہوتی رہی ہے. پاکستان میں پشاور میں ہمیشہ سے چاند جو ہے وہ ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، نہ کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کی بات کرتے ہیں 1 منٹ کے اندر. لیکن کریڈٹ میرے حساب سے، کریڈٹ کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری، انہوں نے ایک سٹیپ لیا کہ دیکھیں ہم یہ چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ایک ریزنیبل ہم ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کریسنٹ کب نظر آئے گا. اور اس کی انہوں نے انفارمیشن جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر لگائی، parkmoonsighting.pk. جی ٹھیک ہے، اچھا ہم کبھی بات کریں گے یار، بہت چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان میں سائنس کام نہیں کرتی، یا منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کوئی بیان دیا جو اچھا نہیں ہوا، یہ وہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں پر کریڈٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو parkmoonsighting.pk جو سائٹ ہے، اس میں جس طرح سے انہوں نے انفارمیشن دی ہے، اٹس ایکچولی بہت اچھی ہے. اور جو جس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا، اور ابھی اس کی ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پہلی ہلال کی سائٹنگ کو کیلکولیٹ کیا. لیکن میرے حساب سے، اسٹرانومی کے حساب سے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی سالڈ سائٹ ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر جو ہے یا لونر کیلنڈر جو ہے اس کی ہم پریڈکشن کر سکیں، کیونکہ اس سے پھر آپ کی اکانومی کے حساب سے بھی آپ کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک سرٹنٹی ہوتی ہے کہ کس وقت آپ کے آفسز یا کالجز یا اسکول جو ہیں وہ بند ہوں گے، کس وقت آپ کام دوبارہ سے کریں گے، آپ پلان کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ پلان نہیں کر سکتے تو ہمیں چینج کر دینا چاہیے، نہیں. اس کا مطلب یہ کہ کیلنڈر کا مقصد جو ہے وہ، جس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں کیلنڈر ہم بناتے کیوں ہیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس دن کیا چیز ہے. تو یہ آپ کا ایک اور سٹیپ ہے کہ ہم چاند کے حساب سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہلال. سو یہ آپ نے ٹھیک بات کی کہ جو ویب سائٹ بنا ہے پاکستان میں، اس میں انہوں نے نیو مون نہیں لیا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سائنسی نیو مون کو، جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا کہ وہ بالکل یعنی غائب ہو جاتا ہے اور ہم بالکل بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے کسی بھی طریقے سے، تو انہوں نے اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ کیلکولیٹ کیا جو ہلالی نظر آ سکتا ہے آنکھ سے، جو ہلال آنکھ سے نظر آ سکتا ہے. ایسے ہی ہے کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے. اچھا سو لیکن وہ بات ظاہر ہے اس میں اتنے ویریبلز ہیں. یہ بات اپنی جگہ کہ اس دن موسم کیسا ہے، جہاں پر ایکچولی
چاند کو آنکھ سے دیکھنے کی کاوش کی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں بہرحال موسم جو ہے وہ اس طرح پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں اتنی ایکوریسی ہو کہ آپ اس کو بھی یقین کے طور پہ کہہ سکیں. سو یہ مسئلہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ذرا آپ سے بات کروں کہ اب اس میں بھی مسلمانوں میں ڈفرینٹ مسلک ہیں. جیسے ایک مسلک ہے جو یہ جائز سمجھتا ہے, جیسے میرا خیال ہے سعودی عرب میں ایسا ہے کہ وہ دوربین سے بھی چاند کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن باقی مسالک دوربین کا استعمال ٹھیک نہیں سمجھتے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ مسالک کا بھی ایشو ہے کہ وہ کیسے دیکھیں اور کیا کیا چیز یوز کریں. یہ مجھے بتائیے کہ آنکھ سے دیکھنا چاند, کیا اس کی یعنی ایک بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ایک تو میں وہ ویب سائٹ پہ کچھ مل گیا, لیکن میں آپ سے ضرور سننا چاہ رہا ہوں کہ ہاں اب دیکھیں, اس میں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے مسالک کا, اور ہم اس کی ایک براڈلی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ کس طرح سے کیا. ٹھیک ہے کہ اس میں فیکٹرز کیا آتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو اب سائنٹیفک نیو مون ہے یا ایسٹرونامیکل نیو مون ہے, وہ تو آپ آربٹس کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑے پریسائزلی سیکنڈز کے حساب سے. سوال یہ کہ یہ ہلال کو کس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا. تو جب چاند ہمیں تھوڑا سا وہ ایسٹرونامیکل نیو مون کی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے, تو آپ کے سورج کی روشنی اس تک کچھ حصہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے جس کی ہمیں روشنی ملتی ہے, اس کو ہم ہلال کہتے ہیں, سب سے چھوٹا جگہ. تو سوال یہ تھا کہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جب وہ ہلال جو بہت کم ہوگا آپ کی آنکھوں کی سینسٹیوٹی آپ کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی. تو کچھ عرصے میں پچھلے میں کہوں گا 30-40 سال میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے کہ ہلال کب سب سے پہلے نظر آتا ہے. اور میں کریڈٹ دوں گا, ایک ہیں خالد شوکت صاحب, جن کی ایجوکیشن پاکستان میں ہوئی تھی, اس کے بعد وہ انجینئر ہیں, وہ امریکہ آ گئے. انہوں نے بہت عرصے اس کے اوپر کام کرتے رہے. ان کی ویب سائٹ ہے moonsighting.com, اور بے انتہا انہوں نے اس کے اوپر کام کیا کہ سائنٹیفکلی ہلال نظر کب آ سکتا ہے. اور کچھ پیپرز بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ چاند کی کتنی عمر ہے, یعنی کہ کتنا اس کے نیو مون کے بعد وہ کتنا آگے چلا گیا ہے, اور کب لوگوں نے پہلی دفعہ چاند کو نظر آنا کی ایویڈنس آئی. تو اس کے اوپر 2-3 پیپرز بھی اس کے اوپر آئے, اور انہوں نے وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا. تو اب جو فیکٹرز آتے ہیں اس میں, وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ آپ جو ہے ایکچوئل اسٹرانومی وہاں پہ ایمیچر اسٹرانومی کے حساب سے آپ تو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے, پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر چاند جو ہے وہ 13-14 گھنٹے پرانا ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر چاند جو ہے وہ نیو مون ایسٹرونامیکل نیو مون کے 13-14 گھنٹے کے بعد ہے, تو شاید آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے. تو ایک ترکیب یہ تھی کہ کیا ہم خالی ایج نیو مون کی ہم لے کے ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چاند کا آربٹ ہے وہ تھوڑا سا ایلپٹیکل ہے, پیورلی سرکولر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کبھی چاند جو ہے وہ زمین کے قریب ہوتا ہے تو وہ تیز جا رہا ہوتا ہے, کبھی چاند جو ہے یعنی کہ جب نیو مون ہوا, اور کبھی چاند جو ہے وہ زمین سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قریب ہے یعنی کہ وہ تیز موو کر رہا ہے, تو ہمیں جب پہلی دفعہ ہلال نظر آئے گا وہ شاید 17-18 گھنٹے پرانا ہو چاند, کیونکہ وہ تیز موو کر رہا ہے تو کافی دور چلا گیا. اور اپوزٹ میں اگر وہ آہستہ جا رہا ہے, دور ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تھوڑا پہلے نظر آ جائے. تو خالی اس کی ایج جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے, یعنی کہ اس کو لگا تو سکتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے ایسٹیمیٹ نہیں کیا. انہوں نے ایسٹیمیٹ یہ کیا کہ پہلی دفعہ ہم تک روشنی کب آتی ہے, اور اس کی آبزرویشن جو یعنی کہ وہ جو ریفلیکشن ہے, چاند کے اوپر بھی تھوڑے سے پہاڑ ہیں, کریٹرز بھی ہیں, تو اگر خالی چاند اور سورج کا اینگل اگر آپ دیکھیں تو ویسے بات ہے کہ 1 یا 2 ڈگری بھی اینگل ہو تو ہم تک روشنی پہنچنی چاہیے. لیکن اسٹرانومرز نے کیلکولیٹ یہ کیا کہ ایکچولی ہمیں وہ نظر نہیں آتا جب تقریباً 7 ڈگری اینگل ہو چاند اور سورج میں, تو پھر ہم تک وہ ریفلیکٹڈ روشنی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر پہاڑ وغیرہ جو ہیں وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں شروع میں, تو اتنا فاصلہ ہو کہ وہ 7 ڈگری کا فرق ہو سورج اور چاند کے اینگل میں زمین کے حساب سے. اب یہ لمٹ جو ہے, تو جہاں تک میں نے ابھی ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھا, جو پاکستان جو کرائٹیریا لے رہے ہیں وہ آئی تھنک اس میں وہ 9 ڈگری کرائٹیریا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کنزرویٹو ایک اچھی چیز ہے یہ, مگر خالی یہ چیز نہیں, اس میں پھر وہ اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورج کی جو ہے
وہ یعنی کہ چاند جو ہے وہ ہمارے ہورائزن سے کتنا اوپر ہے. یہ ایک اور فیکٹر آتا ہے کہ کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں گے جب ہم چاند دیکھتے ہیں نیا چاند ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سورج زمین وہ جو چاند ہے وہ سورج کے بالکل قریب ہے تو اب کتنا اس میں فاصلہ ہو تو اس کو وہ ہائٹ بھی کہتے ہیں. سو ڈگریز کے حساب سے ان کی جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 6.5 ڈگری ہورائزن کے اوپر ہو تاکہ آپ کو نظر تو آئے. اور ساتھ میں ایک اور چیز انہوں نے کی لیگ ٹائم. لیگ ٹائم ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کو کتنا ٹائم لگے گا غروب ہونے میں اور وہ انہوں نے 38 منٹ 38 منٹس جو ہیں وہ اس میں لگایا. اب وہ تمام کرائٹیریا کو انہوں نے مکس کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ تمام کرائٹیریا سیٹسفائی کرتے ہیں تو چاند کی کافی امید ہے کہ اگر آپ کے پاس موسم صحیح ہو اور اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں تو آپ کو جو ہے چاند نظر آ جانا چاہیے. تو بڑی ریزنیبل وہ ہے. اچھا کئی دفعہ جو ہے چاند آپ کو آسانی سے نظر آ جاتا ہے کیونکہ جب ایسٹرونومیکل نیو مون ہوا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں رات کے 1 بج رہا ہو. اب جب اگلی سورج غروب ہوگا اس وقت تک چاند کی عمر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 18 19 20 گھنٹے ہو گئی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ شام کو 10 بجے رات کو 10 بجے جو ہے وہ نیو مون ہوا اور آپ کو پہلی دفعہ جو وہ نظر آئے گا وہ آپ کو اگلے دن شام کو نظر آئے گا تو وہ بڑا آسانی سے نظر آ جائے گا. لیکن یہ کیلکولیشن جو ہیں جو انہوں نے کرائٹیرین بنائے ہیں کیلنڈر کے اس میں یہ ہے کہ وہ کافی ریزنیبل ارلیسٹ لمٹ ہے اور یہ ایسٹرونومیکل نیو مون نہیں بلکہ کب آپ کو ہلال جو ہے وہ پاسبلی نظر آ سکتا ہے. تو مجھے جو چیز پسند آئی اس میں وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریزنیبل اپروچ لی کہ کس طرح کے اکوموڈیٹ کیا کہ کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہلال کو دیکھنا ضروری ہے تو انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا کہ کب ہلال ریزنیبلی ہمیں نظر آ سکتا ہے اور وہ ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہے اور وہ کیلکولیشنز کے اوپر بیسڈ ہے کہ ریسیپشن آنکھ کا جو حساب سے اور اس میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے جو دوربین والی ایڈ ہے وہ انہوں نے شامل کی ہے کہ دوربین سے جو ہے وہ بھی آپ نظر آ جانا چاہیے اس میں. تو اس حساب سے یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. اور اگر آپ پاک مون سائٹنگ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ کسی زمانے کا کسی مہینے کا اگر آپ نے چاند کی یہ ڈیٹا دیکھنا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپ کو میپس بھی دے رہے ہیں کہ کتنے چانسز ہیں اس ہلال کو نظر آنے کے. تو ریئلی ایکسلنٹ. میں نے کیونکہ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا میں نے اس کے اوپر اور اگین میرے حساب سے جو ہے وہ یہ ایک کمینڈیبل اسٹیپ ہے اور اس میں انہوں نے خالد شوکت صاحب کا ذکر نہیں کیا مگر فریکوینٹلی آسک کوسچن جو اس میں بہت سارے سوال اس قسم کے ہیں وہ انہوں نے مون سائٹنگ .com جو خالد شوکت کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہے مگر آئی تھنک لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو ہیم. بہت اچھی بات ہے. اور جو چیز میں نے دیکھی ہے آپ نے جو بات کی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنا کہ یہ جس سے لوگوں کا ایک فیئر سا بنتا ہے اور پرابلم محسوس کرتے ہیں کہ یہ سائنسی ضرب تقسیم نہیں ہے یہ صرف سائنٹیفک کیلکولیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پیرامیٹرز وہ ہیں اس کے پیمانے وہ ہیں جو پیمانے تب یوز ہوتے ہیں جب انسان کو آنکھ سے نیا چاند نظر آتا ہے اور اگر انہی پیمانوں کی کیلکولیشن کی جائے تو پھر اس حساب سے چاند کا کون سا وقت ہوگا کون سا دن ہوگا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور یس یہ کاوش تو ہے کہ سب یعنی پریڈکٹیبلٹی جو ہے اس کے اندر بہت پھر ظاہر آسان ہو جاتی ہے اور ایک اکٹھے کرنے کی کاوش ہے. تو یہ بہرحال اب دیکھیں جنرلی رسپانس جو لوگوں کا آیا ہے اس میں میری یہ خواہش ہے جس کے لیے یہ ہم نے پروگرام بھی کیا آج کا ہماری کائنات کا کہ لوگوں کو ایکچولی یہ صحیح بات پہلے پہنچے تو صحیح کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے کیا کاوش ہے. اور اگر میں ایک چیز کہہ سکوں کہ 2 چیزیں انفیکٹ میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ تمام عالم دین جو ہیں وہ ایک چیز ایگری نہیں کرتے
ٹھیک ہے، تو جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چاند دیکھنا ضروری ہے. ابھی مفتی منیب جو ہیں، جو رویت ہلال کمیٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں تو چاند دیکھنا ضروری ہے. پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے دیکھنا ہے؟ ہر ایک نے دیکھنا ہے؟ ایک نے دیکھنا ہے؟ کتنے ایریا میں؟ ہم جو ہے آلریڈی بہت ساری اپروکسیمیشنز کرتے ہیں. غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ دیکھیں جی یہ جو کیلکولیشنز کا مسئلہ ہے یا جو چاند کب ہوا یہ سائنسی مسئلہ ہے، یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. یہ غامدی صاحب کا، آپ ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، مگر یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. لیکن میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اتھارٹی کا ہے کہ کس کے اوپر، کس کے پاس اتھارٹی ہے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ 1974 میں نیشنل اسمبلی نے بنائی، اور ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ رمضان کا یا عید کا چاند کب ہوا. اچھا، کانٹروورسی جو ہے وہ اور مہینوں پر نہیں ہوتی. آپ جو ہیں وہ شوال کے اس پہ یا کسی اور مہینے کے اس پہ جو ہے کوئی کانٹروورسی نہیں ہوتی. زیادہ تر کانٹروورسی جو ہے وہ رمضان کے شروع اور رمضان کے آخر میں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی اٹینشن اس کے اوپر ہے، اور رویت ہلال کمیٹی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس کی وہ جو شہادت ہے وہ ایکسپٹ کریں گے اور کس کی نہیں. تو ایک لحاظ سے آپ سمپتھائز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں، اگر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یا آپ کے پاس سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ چیز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ضرورت نہیں، تو ایک آپ ان سے اتھارٹی لے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اور مفتی منیب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ بڑا ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ان کی میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن سے اور میٹیورولوجیکل آفس سے، اور وہ انہوں نے بڑی کمال کی بات کی تھی. انہوں نے 2007 وغیرہ کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں تمام چاند جو ہیں وہ میٹیورولوجیکل آفس جو ہے بتا سکتا ہے کب ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا چاند جو ہے وہ دینی مسئلہ ہے، تو خالی مولوی صاحبان جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب ہوا کب نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب ایک طرح صاحب کہیں گے یار چاند تو چاند ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے نا وہ کہاں سے آ رہے ہیں. بات اس کی ہے کہ اتھارٹی کی. اچھا، تو یہ پہلی بات ہوئی. اب دوسری بات یہ کہ یہ چیز جو ہے اس قسم کی ڈبیٹ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. چاند کا مسئلہ تو آج ہے. کچھ عرصہ پہلے بات تھی کہ نماز کے اوقات. بھائی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ڈیفینیشنز ہیں، فجر کب ہوئی یا ظہر کب ہوئی یا عصر کب ہوئی یا مغرب کب ہوئی، اس کی ساری جو ہیں ڈیفینیشنز ہیں کہ وہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں. لیکن اور جب شروع میں جب لوگوں نے کیلکولیشنز یوز کرنا شروع کی اس وقت لوگوں کا اعتراض تھا. اب دیکھیں نا جب ہم بات کرتے ہیں فجر کے اختتام کی یا فجر کے شروع ہونے کی، یہ بھی ایک ایسٹرونومیکل ٹائم ہے کہ آپ کی ٹوائلائٹ کب ہے اور آپ کا سن رائز کب ہے. اب لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ کو ہر روز جو ہے وہ ہر مسجد میں جو ہے وہ جا کے آپ باہر جا کے دیکھیں کہ آپ کا وہ جو دھاگے کے حساب سے یا جو بھی اگر آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ کب ہوا، وہی چیز جو ہے وہ مغرب کی ہے، وہ ہم کیلکولیشنز یوز کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ شروع میں اعتراض تھا اس کے اوپر. آج سے 50 سال پہلے، آئی تھنک 100 سال پہلے اس کے اوپر لوگوں نے کافی اعتراض کیا کہ دیکھیں آپ اپنی کیلکولیشنز آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ نماز کے اوقات کے لیے. مگر اب جو ہے لوگ خوشی سے اپنی گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھتے ہیں کہ اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا نہیں ہو گیا. ایپس ہیں جو آپ کو بتاتی ہے کہ کس وقت جو ہے وہ کیا ٹائم ہو، اور وہ جو ٹائم ہے وہ ایسٹرونومیکل کیلکولیشنز کے اوپر بیس ہے. تو اسی طرح اور اس قسم کے اور بھی ہیں. ایشو تھا پرنٹنگ پریس کے اوپر شروع میں، ایشو تھا لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کے اوپر اذان کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ نہیں اذان جو ہے وہ تو آواز کے حساب سے ہوتی ہے، آپ ایکسٹینشن کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. تو میرے حساب سے یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، ایک لحاظ سے مجھے پریشانی اس لیے نہیں تھی کہ آج نہیں تو کل ہمیں پتا ہے کہ کیلکولیشنز موجود ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ خالی ایک ٹیمپرری چیز ہے. اس میں ایک طرح سے دیکھنے کی چیز ہے کیونکہ میں اسٹڈی کرتا ہوں کہ سائنس کو لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ میری ریسرچ جو ہے وہ کافی اس سلسلے میں ہے. تو میرے حساب سے یہ ایک ایکسائٹنگ ٹائم اس لحاظ سے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سائنٹیفک ایشو جو ہے اور ریلیجیس ایشو وہ انٹریکٹ ہو رہے ہیں اور لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سالو کریں. اب یہ جو مسئلہ ہے رویت ہلال کمیٹی کا وہ پاکستان میں، مگر اور ملکوں میں دوسری طریقے کرتے ہیں. اب سعودی عرب میں وہ باقی مہینوں کے حساب سے چاند کی کیلکولیشنز ہیں، خالی رمضان اور عید کا جو ہے وہ چاند وہ دیکھتے ہیں.
ترکی میں جو ہے وہ ایک کیلکولیشن یوز کرتے ہیں. انفیکٹ ان کی کیلکولیشن جو ہمارا کرائٹیریا ہے یہ جو بھی پاک مون سائٹنگ کا تقریباً ویسا ہی ہے. تو تھوڑا سا اس میں فرق ہے, جس طرح وہ ایلونگیشن جو ہے یا اینگل جو ہے وہ 8 ڈگری لیتے ہیں رادر 9 ڈگری لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. امریکہ میں ابھی تک جو ہے وہ ایک ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, اور وہ اسنا, وہ جو ہے وہ اس نے 2000 آئی تھنک 8 یا 9 میں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیلکولیشن یوز کریں گے. اب وہ کیلکولیشن یوز کرتے ہیں. کچھ مساجد جو ہیں وہ نہیں یوز کرتی, وہ سعودی عرب کو فالو کرتی. تو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر دنیا میں مختلف لوگ یوز کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم سائنس کی انفارمیشن یوز کریں یا ہم چاند کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں. لیکن یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے چیزیں جاتی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ہمارے پاس ریسرچ آتی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ نماز کے اوقات کے لیے آپ گھڑی استعمال کرتے ہیں, اسی طرح ہم کیلنڈرز کے لیے, جو چاند کے کیلنڈر کے لیے جو ہے وہ ہم کیلکولیشن یوز کریں گے. I mean, یہ تو لگ رہا تھا. سوال یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو پاکستان کے حساب سے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا. اور پھر اگر آپ فیوچر کے حساب سے دیکھیں, ہم آلریڈی, اور یہ ایک فلیکسیبلٹی کی چیز ہے اور یہ دین میں موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کا مقصد صحیح ہو تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس کیسی ہے, کس طرح سے آپ پریکٹس کریں وہ ایک الگ چیز ہے. جس طرح آپ رمضان کی بات کرتے ہیں کہ سورج جو آپ رمضان جو ہے سحری کتنے بجے ختم ہوتی ہے, آپ کا افطار کتنے بجے ہوتی ہے, مگر اگر آپ ناردرن ایریاز میں ہوں یا آپ ایسے علاقے میں ہوں جب سورج غروب نہیں ہوتا آرکٹک سرکل کے اوپر یا ساؤتھ میں نیچے, پھر آپ کیا کریں گے؟ لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ 6 مہینے تک آپ روزہ رکھیں, رائٹ؟ تو لوگ پریکٹیکل چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور چیز کو فالو کر سکتے ہیں, یا لوگوں نے کہا کہ یا تو ہم سعودی عرب کو فالو کریں, یا لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے قریبی بڑا شہر جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں. تو ایک پریگمیٹک چیز ہے. تو چاند کے حساب سے جو کیلنڈر سسٹم ہے یہ اس وقت ہم پریگمیٹک چیز ہے, ایک پریکٹیکل چیز ہے. کچھ عرصے کے بعد امید ہے لوگ جو ہیں وہ چاند کے اوپر ہوں گے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ چاند کے اوپر ہوں گے, چاند کے اوپر پہلے بھی لوگ جا چکے اور بعد میں بھی جائیں گے, ایک وہاں پہ کالونی بن جائے گی. تو آپ کو آلریڈی دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ چاند کے اوپر ہوئے تو پھر آپ رمضان کا شروع اور آخر کس طرح سے ہوگا. تو ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے کریں, ہمیں سوچنا پڑے گا ایک دوسرے حساب سے. اور اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ جب ہمیں سوچنا پڑے گا تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو آپ کے دین کی فاؤنڈیشن کیا ہے, مقصد کیا ہے. یعنی کہ مقصد جو ہے وہ رمضان ہے یا روزے رکھنا ہے, یہ نہیں کہ چاند دیکھنا ہے. اگر آپ کا تمام مقصد چاند دیکھنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو پھر اسٹرانومرز کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ دین کو فالو کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ نہیں دیکھیں اگر آپ چاند کے اوپر ہیں تو یہ مقصد نہیں کہ چاند نظر کب آیا, تو آپ کو ہر روز نظر آ رہا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کچھ انٹرپریٹ کریں گے. پھر آپ مریخ کے اوپر چلے جائیں, بہت سارے نئے سوال ہوں گے. مریخ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اگلے 50-100 سال میں لوگ ہوں گے وہاں پر. پھر ہم کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا نماز کے اوقات بھی, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم رمضان دیکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خالی ایک ٹائم کی بات ہے, کیونکہ جب جو چیز ہمیں آسانی دیتی ہے آپ کے پریکٹس کرنے کے لیے دین کے حساب سے, لوگ ایکچولی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. اور یہ چیز پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پریکٹیکل ہیں, اسی وجہ سے گھڑی کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب کنٹروورسی آتی ہے وہ ایشو ہے اتھارٹی کا. تو ابھی جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ تھوڑی ناراض ہے, مفتی منیب صاحب تھوڑے سے ناراض ہیں, مگر آج سے 3-4 سال کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ رویت ہلال کمیٹی میں کیا تھا. پوپلازی صاحب جو ہیں وہ ان کا ہمیشہ سے جھگڑا چلتا رہا ہے رویت ہلال کمیٹی سے. انہوں نے اپنی مون سائٹنگ کمیٹی بنا دی پشاور میں, وہ بھی ناراض ہیں. تو ایک اچھی طرح سے ایک اچھی چیز ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ مفتی منیب اور پوپلازی صاحب جو ہیں وہ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ کیلکولیشن یوز نہیں کرنی. تو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کچھ متحد تو ہوئے, کچھ اتحاد تو ہوا اس سلسلے میں. لیکن الٹیمیٹلی چاند کی یہ جو کیلکولیشنز ہیں, اگین اگر جس طرح سے چیزیں ایکسپلین کی جائیں وہ ریزنیبل ہے, اور یہ جو فواد چودھری کی یہ جو انیشیٹو ہے اور یہ جو ویب سائٹ ہے وہ ایک ریزنیبل ویب سائٹ ہے. مجھے امید ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن آج نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا بیک پیڈل کرے, جس طرح سے حکومت نے پہلے بھی بیک پیڈل کیا کچھ چیزوں میں. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے نہیں اس دفعہ عید کے اوپر ہم چاند کی نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے,
اگلے 3 سال کے بعد پھر یوز کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دس از دا رائٹ وے، دس از اے پریکٹیکل وہ ایک چیز ہے لوگوں کی آسانی کے حساب سے. تو یہ میں کہوں گا، آپ نے ٹیڑھا سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو ٹیڑھا جواب دے دیا اس لیے. مگر میں کہوں گا کہ پاکستان میں، امریکہ میں عید جو ہے وہ انشاءاللہ منگل کو ہے، پاکستان میں عید جو ہے وہ انشاءاللہ بدھ کو ہے کیلکولیشنز کے حساب سے. تو یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں. نہیں وہ آپ کی ظاہر ہے آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس پہ ذرا نا ڈیٹیل سے بات کی ہے. یہ ایکچوئل ایشوز کیا ہیں اور ان کے پاسبل سلیوشنز کیا ہو سکتے ہیں، اور آلریڈی کس سوچ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہوا ہے، اور اسی سوچ کو اگر آپ باقی میدانوں میں بھی لے آئیں تو سوچ تو وہی ہے، یعنی جس کو فک کہا جاتا ہے. تو فک کے اعتبار سے جو چیزیں نئے حالات اور نئی ٹیکنالوجی کہہ لیں، نئے علوم کہہ لیں کے مطابق جس طرح بدلنی چاہیے، یا رولز، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اسلام کی یعنی بنیادی باتیں رولز کیا ہیں، سو وہ اگر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کچھ جگہوں پہ تو وہ باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ ظاہر کوشش تو ہے اور ایک نئی کوشش ہے، کیونکہ ہم نے تو پاکستان میں کبھی کوئی اس طرح کیلکولیشن والی چیز نہیں سنی تھی، دیکھی تھی. تو یہ بہرحال شروع ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ بہتری ہی ہو جس طرح بھی چیزوں میں آتی ہے. سو آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں کہہ رہا کہ اور اگر لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں تو دیٹس اوکے. ابھی اس میں جو ہے وہ ایک میرا مقصد جو ہے وہ فقہ کے اوپر کوئی وہ ججمنٹ دینا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو پریگمیٹک اپروچ بھی لے رہے ہیں، جو فواد چودھری اگر ہیں یا غامدی صاحب ہیں، وہ الائن کرتی ہے سائنس کے حساب سے، جو ٹھیک ہے. مگر اگر مفتی منیب صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے پوزیشن. مگر اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں جس کے اوپر اسی قسم کے مسئلے مسائل ہوئے، لیکن ایونچولی وہ سالو ہو گئے. آج ہم ہر روز بات نہیں کر رہے ہوتے کہ نماز کا وقت جو ہے ہم باہر جا کے دیکھیں گے سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا. تو اسی حساب سے یہ چاند کا مسئلہ آج ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مسئلہ آج سے 10 سال یا 15 سال کے بعد امید ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چلتے رہیں، لیکن امید ہے 10-15 نہیں تو 30 سال کے بعد مگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو ہم جب بات کرتے ہیں ہزاروں سالوں کی بات، تو اس حساب سے یہ چیز جو ہے یہ بلپ ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ آپ الگ حساب لگائیں کہ ہم اس کنٹروورسی کے بیچ میں ہیں. تو ایک حساب سے تکلیف بھی ہوتی ہے، دوسرے حساب سے ایز این اکیڈیمک کے حساب سے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سالو کس طرح سے کر رہے ہیں. تو اس حساب سے، اور obviously میرا اور آپ کا جو ہے وہ کیونکہ ہم سائنس کے اس میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ آپ کیوں نہیں یوز کرتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس کا سائنس سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے، مگر آئی تھنک ایونچولی یہ چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. اور پھر آلریڈی جس طرح آپ نے بات کی نا، یعنی یہ جو توقیت کا علم پڑھایا جاتا ہے مدارس میں بھی، اس میں بھی ڈھیر کیلکولیشنز کو اہمیت دی جاتی ہے. جو موجودہ علماء کے بڑے علماء ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، کیلکولیشنز کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اس کو ظاہر ٹھیک سمجھتے رہے ہیں. سو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس ویب پہ چونکہ ابھی ہم ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے. وقت ہو گیا ہمارا ڈاکٹر صاحب. آج کی ہماری کائنات کی یہ ایپیسوڈ خاصی دلچسپ ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس میں جتنا لرننگ مٹیریل ہے لوگ اس کو ایک سے زیادہ دفعہ سنیں گے، اور اس میں کافی ایسے پوائنٹس ہیں جو ایکچولی بڑے امپورٹنٹ مسئلوں کو حل کرتے ہیں. اور بڑے صحیح وقت پر آپ کو میں نے پکڑا ہے اس موضوع کے لیے. پاک مون سائٹنگ کا جو ہی بنا معاملہ، اور ابھی پھر دیکھے کیا بنتا ہے. سو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر میں آپ سے دوبارہ بات کروں. بالکل، اور عید مبارک. عید مبارک، عید مبارک. چلو پھر اوکے، اللہ حافظ.